السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الصلاۃ باب صلاۃ الجماعت والامامۃ، سبق نمبر ہے 88، سبق نمبر 88۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رصوا صفوفکم وقاربوا بینها وحاذوا بالاعناق، رواہ ابو داود والنسائی وصححہ ابن حبان۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اپنی صفوں کو مضبوطی کے ساتھ ملاؤ اور صفوں کے بیچ میں فاصلہ نہ رکھو اور اپنی گردنوں کو آپس میں برابر رکھو۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ نماز با جماعت میں صفوں کو ملانا ضروری ہے اور نمازیوں کے بیچ میں فاصلہ نہ ہو۔ اسی طرح کوئی نمازی آگے کوئی نمازی پیچھے، یہ بھی نہ ہو، صف ملی ہوئی ہو، درمیان میں فاصلہ نہ ہو اور نمازی برابر لائن کے اندر کھڑے ہو کر جو ہے وہ نماز با جماعت ادا کریں، اور اس میں کندھے سے کندھا، قدم سے قدم ملا ہو۔ دیگر حدیث میں ہے صحابہ کرام رضوان اللہ کندھے سے کندھا، قدم سے قدم اور ٹخنے سے ٹخنا ملانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسلام میں صف بندی کی بڑی تاکید اور اہمیت ہے۔ صفوں کا سیدھا کرنا، صفوں کا برابر کرنا، یہ نماز کے قائم کرنے میں سے ہے۔ صف بندی کی کس قدر اہمیت ہے؟ صف بندی میں اگر رکھنا پڑ جائے یا صفوں میں خلل واقع ہو جائے تو باہمی ربط و ضبط اور محبت کے اندر بھی خلل پڑتا ہے۔ اسلام دلوں کو جوڑنے اور باہمی تعلقات کو استوار کرنا، اسلامی برادری میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کھڑا ہونا اور شیطانی دخل اندازی سے بچانا، یہ اسلام کی ایک اہم تعلیم ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نماز با جماعت کے کھڑے ہونے کے موقع پر اپنا رخ انور نمازیوں کی طرف کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اپنی صفوں کو سیدھا کرو وگرنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں کجی اور ٹیڑھا پن اور مخالفت ڈال دے گا۔ حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے نمازیوں کو، یعنی پیارے نبی کے مقتدیوں کو دیکھا، صحابہ جماعت میں ایک آدمی اپنا کندھا دوسرے کے کندھوں سے اپنے ٹخنوں کو ساتھ والے ٹخنوں کے ساتھ اور اپنے گھٹنوں کو اس کے گھٹنوں کے ساتھ ملا کر کھڑا ہوتا تھا۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 662۔ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے قسم کھا کر فرمایا، والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں دیکھتا ہوں کہ شیطان صفوں کے درمیان بکری کے بچے کی صورت میں گھس جاتا ہے اور وہ نمازیوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 667۔ الغرض یہ کہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صفوں کو ملانے کی، صفوں کو درست کرنے کی بہت زیادہ تاکید کی،
اور صفوں کے بیچ میں، نمازیوں کے بیچ میں فاصلہ رکھنے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ اب افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کیا اہل دیوبند، کیا بریلوی اور کیا ایک بڑی اکثریت اہل الحدیث کہلوانے والوں کی کسی بھی مسجد میں جماعت کی نماز میں صف بندی کا اہتمام نہیں ہوتا، سوائے کچھ اہل الحدیث مساجد کے، جیسا کہ الحمدللہ میرا دیکھنا ہوا پڑھائی کے دوران جامعہ الدعوہ الاسلامیہ مرکز طیبہ مرید کے، اور اسی طرح جامع مسجد القادسیہ مرکز چبرجی، یا اسی طرح کچھ خال اہل الحدیث کی مساجد جہاں ان احادیث پر کما حقہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کی جاتی ہے، وگرنہ کیا اہل حدیث، کیا بریلوی، کیا دیوبندی زیادہ اکثریت نماز با جماعت پڑھنے والوں کی صفوں میں آگے پیچھے ہونا، نمازیوں کا کندھے سے کندھا اور قدم سے قدم نہ ملانا، یہ آج ہماری نمازوں کے اندر عام ہو چکا ہے۔ نہ امام اس تعلق سے کچھ کہتا ہے، نہ مقتدی اس کا اہتمام کرتے ہیں، جبکہ بریلوی اور دیوبندی نماز پڑھنے والوں میں تو اس کی صورتحال انتہائی ابتر ہے کہ ایک بندے کے بیچ میں نماز با جماعت میں دو آدمیوں کے بیچ میں کم از کم سے کم ایک فٹ کا فاصلہ موجود ہوتا ہے۔ اب یہاں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شیطان صفوں کے درمیان بکری کے بچے کی صورت میں، اور یہاں تو پوری بکری جتنا جو ہے وہ گیپ دو بندوں کے بیچ میں موجود ہوتا ہے۔ تو ہمیں اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر کرتے ہوئے نماز کو نماز نبوی بنانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، وگرنہ یاد رکھیے اگر نماز قیامت کے دن خراب نکلی تو بیڑا غرق ہو گیا۔ اگلی حدیث، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر صفوف الرجال اولها وشرها آخرها وخیر صفوف النساء آخرها وشرها اولها رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مردوں کی بہترین صف، زیادہ خیر و بھلائی والی صف، فرمایا کہ وہ پہلی صف ہے، اور اسی طرح درجے میں کم وہ پچھلی صف ہے، یعنی آخری صفیں، اور خواتین کی بہترین صف وہ ان کی آخری صف ہے، اور درجے میں کم بری صف وہ ان کی پہلی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں ہمیں مردوں کے تعلق سے پہلی صف کی فضیلت بتلائی، اور اسی طرح جو ہے وہ عورتوں کی صف کے تعلق سے زیادہ فضیلت والی صف وہ سب سے پچھلی صف بتلائی۔ اب اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم میں سے ہر مرد کو چاہیے ایک تو نماز با جماعت ادا کرے، اور دوسرا یہ کرے کہ امام کے قریب ہو کر پہلی صف کے اندر پہنچنے کی کوشش کرے۔ تو جب یہ شعور پیدا ہو جائے گا کہ پہلی صف کے اندر پہنچنا ہے، ایسا بندہ نماز با جماعت سے پیچھے نہیں رہے گا۔ اور قرآن پاک کا بھی یہی پیغام، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں سبقت ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی جائے۔ تو اس لیے جب مردوں کے لیے پہلی صف بہتر ہے تو پہلی صف لینے کی کوشش کی جائے، اور جب پہلی صف کو لینے کی کوشش ہوگی تو بندہ زیادہ سے زیادہ
نماز با جماعت میں شروع کے اندر شامل ہونے والوں میں سے ہوگا۔ اور آج افسوس کے ساتھ ہمارا حال کیا ہے؟ اگر دنیا کا کوئی معاملہ ہو تو ہم بڑے باشعور بن جاتے ہیں اور سب سے پہلے پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب دین کا معاملہ ہو تو بے وقوف ہے وہ انسان جو سب سے اخیر میں رہتا ہے یا لیٹ میں پہنچتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو پہلی صف میں ہوگا اس کا اجر و ثواب زیادہ ہوگا، کیونکہ پہلی صف جو ہے وہ بہتر ہے اور افضل ہے۔ اگلی حدیث وعن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فقمت عن یسارہ فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برأسی من ورائی فجعلنی عن یمینہ متفق علیہ۔ جناب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھڑ کر نماز ادا کی۔ میں آپ کی بائیں جانب میں کھڑا ہو گیا، نبی علیہ السلام نے پیچھے سے میرا سر پکڑا اور مجھے اپنی دائیں جانب میں کھڑا کر لیا۔ تو میرے پیارے بھائیو، اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ اگر دو بندے جماعت کرا رہے ہوں، دو بندے جماعت کھڑا رہے ہوں تو مقتدی کو امام کی دائیں جانب کھڑا ہونا چاہیے، اور اگر مقتدی غلطی اور نادانی سے مقتدی بائیں طرف کھڑا ہو جائے تو امام اس کو کھینچ کر یا اشارے سے دائیں جانب میں کر سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے نماز ہی میں ہاتھ بڑھا کر جناب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے وہ اپنی دائیں جانب کھڑا کر لیا۔ تو نماز کے اندر اتنی حرکت کرنا، اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ دوسرا یہ معلوم ہوا کہ دو بندے بھی مل کر جماعت کرا سکتے ہیں، اور یاد رکھیے دو بندے جب جماعت کرائیں گے تو دونوں آپس میں وہ مل کر کھڑے ہوں گے، یہ نہیں کہ امام کچھ آگے اور مقتدی کچھ پیچھے۔ اور اسی طرح یہ رات کی نماز تھی، یعنی تہجد وغیرہ کی نماز، تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نفل نماز کی جماعت کرنا بھی درست اور صحیح ہے۔ اگلی حدیث عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقمت انا ویتیم خلفہ وام سلیم خلفنا متفق علیہ واللفظ للبخاری۔ جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی، میں اور ایک یتیم لڑکا آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے، اور ام سلیم رضی اللہ عنہا ہمارے پیچھے کھڑی ہو گئی، یعنی وہ اکیلے کھڑی ہوئی۔ اب اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ نفل نماز کی جماعت جائز ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر ایک امام ہو اور اس کے دو مرد مقتدی ہوں، دونوں پچھلی صف میں کھڑیں گے، اور ایک عورت ہو تو وہ اکیلے صف میں کھڑی ہوگی، مردوں یا بچوں کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی۔ مرد پہلے کھڑے ہوں گے، بعد میں بچے، اور آخر میں عورتوں کی صف ہوگی۔ ام سلیم جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ تھیں۔ ام سلیم نے اپنے بیٹے انس کو نبی علیہ السلام کی خدمت کے لیے وقف کیا تھا، اور یہی مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ عورت مرد کے ساتھ نماز با جماعت میں مل کر کھڑی نہیں ہو سکتی،
چاہے ساتھ میں بیٹا ہو، باپ ہو، خاوند ہو، بھائی ہو۔ اگر کہیں رات میں تہجد کی نماز مرد عورت، خاوند بیوی یا ماں بیٹا اکٹھی پڑھتے ہیں جماعت کرا کر، ایک تو اس کا پڑھنا معلوم ہوا، دوسرا یہ معلوم ہوا کہ عورت پیچھے کھڑی ہوگی، مرد کے ساتھ مل کر کھڑی نہیں ہوگی، بھلے ہی وہ اس کا باپ ہو، بھائی ہو، بیٹا ہو، خاوند ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو ان دونوں احادیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ نفل نماز کی جماعت کرانا یہ بھی درست ہے۔ پیارے بھائیو، آج کے سبق سے ہمیں معلوم ہوا کہ صفوں کو مضبوطی سے ملانا ہے، نماز با جماعت میں دو بندوں کے درمیان میں فاصلہ گیپ نہ ہو، گردنیں برابر ہوں، کوئی آگے کوئی پیچھے نہ ہو، اور پہلی صف میں شامل ہونا یہ زیادہ افضل ہے۔ اور جب پہلی صف میں شامل ہونے کی کوشش کریں گے تو نماز با جماعت میں وقت پر کھڑے ہوں گے، وقت پر پہنچیں گے۔ اور دوسرا یہ معلوم ہوا کہ دو بندے بھی جماعت کرا سکتے ہیں، نفل کی نماز بھی جائز ہے۔ دو بندے ہونے کی صورت میں جو مقتدی ہوگا وہ امام کی دائیں جانب کھڑا ہوگا، اور اگر ایک امام اور دو مقتدی مرد اور ایک عورت ہیں، یا ایک امام مرد اور اس کا ایک مقتدی اور ایک عورت ہے، تو عورت مردوں سے ہٹ کر پچھلی صف میں کھڑی ہوگی، بھلے ہی مرد اس کا بیٹا ہو، باپ ہو، بھائی ہو، وغیرہ وغیرہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔